جی جی بالکل صحیح. ہاں سو یہ تازہ خبر ہے. ذرا اب اسی کو ذرا اگر ہم آگے لے کے چلیں, آپ کہیے گا حسن ایوب صاحب اس دارالحکومت میں آپ لوگ بیٹھے ہیں, واٹ اے ڈے, واٹ اے مارننگ. پوری دنیا میں پاکستان الحمدللہ ہیڈ لائنز میں ہے فار آل دا گڈ ریزنز. دنیا ایک یقیناً ایک تباہی کے دہانے پہ کھڑی, جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے عوام اپنے جذبے کے ساتھ شہادت دینے کو تیار کھڑے تھے, لیکن ظاہر ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ مزید جانیں جائیں. بے شک وہ یہ کام کرنے کو تیار تھے, اور یہ سب کچھ رکا. اور ہم اپنی بات ہی نہ کریں, اگر فریقین نے ایک ہی ملک کا نام لیا ہے, اس ملک کا نام پاکستان ہے. تجزیہ بھی اور دارالحکومت میں اس وقت کیا وائب ہے, چونکہ اب اس وقت تو یہ کہنا بالکل مبالغہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت ایک ملک پر ہیں تو پاکستان ہے, ایک دارالخلافہ ہے تو وہ اسلام آباد ہے جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں ابھی, جہاں اگلے 48 گھنٹوں میں سے وہاں سے دنیا کی مزید سب سے بڑی خبریں نکلنی ہیں. بے شک جی, اللہ تعالیٰ کا بے انتہا جو ہے فضل ہوا پاکستان کے اوپر کے ایک مشکل اپ ہل ٹاسک تھا, اور پاکستان کو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی عطا فرمائی. اب یہ دیکھیں کہ جو ایرینینز ہیں ان کی پرائڈ سیکنڈ ٹو نن ہے ان دا ورلڈ, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ڈیل کرنے میں انتہائی مشکل آدمی ہیں. ان کو قائل کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا, لیکن ہماری ملٹری اور سول لیڈرشپ یعنی پرائم منسٹر محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر, ان دونوں نے دن رات ایک کیے, اپنی رات کی نیندیں حرام کی, لیکن دنیا کے امن کے لیے اپنی کوششیں کاوشیں جاری رکھی. جتنے نشیب و فراز آئے, جس طریقے سے یعنی دونوں اطراف سے ایران یا امریکہ دونوں جو ہے وہ کسی قسم کی لچک دکھانے کو تیار دکھائی نہیں دے رہے تھے, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اپنی ہمت نہیں ہاری, ہماری لیڈرشپ نے, اور وہ مسلسل اپنی کاوشیں اور کوششیں جاری رکھی. اس موقع کے اوپر میں یہ بھی بات کروں کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی بے انتہا محنت کی, پوری دنیا کے جو فورن منسٹر تھے ان کے ساتھ انگیج کیا, ان کو قائل کیا, پاکستان کے موقف کے لیے انہوں نے حمایت حاصل کی. اور اگر ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک, وہ بھی پاسداران انقلاب کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں. سعید عاصم منیر کا بھی جو ہے وہ رابطہ رہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, جے ڈی وینس کے ساتھ, اسٹیو وٹکاف کے ساتھ, اور دوسری طرف پاسداران انقلاب کے ساتھ بھی ان کا مسلسل رابطہ رہا. تو جو اوورآل جو پکچر بنی ہے, جس طریقے سے انہوں نے کوششیں کی ہیں, کاوشیں کی ہیں, کیونکہ دنیا کی امید ختم ہو چکی تھی. ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اب جو ہے وہ B-52 بومبرز جو ہیں وہ برطانیہ سے اڑ چکے ہیں, اور اب انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے جو کہ سیولین انفراسٹرکچر ہے ایران کے اندر. اور پھر ایران کی جانب سے بھی جو یعنی ہیومن شیلڈز آ چکی تھیں, چاہے وہ نیوکلیر ریئیکٹر کے پاس تھا, چاہے وہ کوئی برجز تھے وہاں پر بھی, تو ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک پیچیدہ صورتحال کھڑی ہو سکتی تھی. لیکن جو کچھ کیا ہماری لیڈرشپ نے, اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر یہ اس وقت ویل ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہیں, بلکہ دنیا کے واحد یہ دو ہی لوگ ایسے ہیں جن کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے تو ہم نے ان کو نامنیٹ کیا تھا, اب میرے خیال کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک کو یکسوئی کے ساتھ ان دونوں کو نامنیٹ کرنا چاہیے فور دا نوبل پیس پرائز. کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ 15 دن کا جو پاز آیا ہے جنگ کے اندر, جو جنگ بندی ہوئی ہے, یہ بھی پاکستان کی ڈپلومیٹک وکٹری ہے. پاکستان نے جس انداز میں مؤثر طریقے سے اپنی جو ہے کوششیں اور کاوشیں کی, ایک گولی چلائے بغیر اس جنگ کا فاتح پاکستان ہے. پاکستان اس کانفلکٹ کے بعد سب سے زیادہ جو کسی کی اگر دنیا میں امیج بہتر ہوا ہے, امیج بلڈنگ ہوئی ہے, وہ پاکستان کی ہوئی ہے. اور پاکستان کی لیڈرشپ کو آج دنیا جو ہے وہ انتہائی اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کر رہی ہے, برنگر آف پیس ان انٹائر ورلڈ کے طور پر دیکھ رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمارا جو پڑوس ہے وہاں پر بھی صفِ ماتم بچھا ہوا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو انڈیا کا کارٹون نیٹ ورک ہے, یعنی انڈین نیوز چینلز کی میں بات کر رہا ہوں, ان کو جس قسم کی مرچیں لگی ہوئی ہیں, جس قسم کے وہ سیکھ پا ہوئے تھے پہلے کہ پاکستان جو یہ اپنا رول پلے کر رہا ہے وہ سیلف پروجیکشن ہے, لیکن پاکستان کی آفیشلی اسٹیٹ لیول سے کسی قسم کی کوئی سیلف پروجیکشن نہیں ہوئی. یہ تو انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے رول کا ذکر کر رہا تھا. سعید عاصم منیر نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی, یہ پاکستان نے آفیشلی ریلیز نہیں کی, یہ تو انٹرنیشنل میڈیا کی خبر تھی. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ درست قرار دیا. تو یہاں سے خبریں اس طرح نکلی ہے, پاکستان نے تو بڑا ذمہ داری کا رول پلے کیا ہے. اور سید عاصم منیر کے حوالے سے دیکھیں, دنیا یہ بھی سوچنے کو پریشان ہے کہ کیا شخصیت ہے کہ چاہے وہ ایران کا ریولوشنری گارڈ ہے, جو گارڈ ہے وہ بھی ان کو مان رہے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ بھی ان کو مان رہے ہیں. نہیں مان رہا تو انڈیا نہیں مانتا, لیکن اس کے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا. اگر وہ نہیں مانے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعید عاصم منیر جو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں وہ ملکی مفاد میں ہے. اور وہ تو اچھا بھائی بدامی صاحب, اور لائٹر نوٹ, میں ماریا کے اوپر جانے سے پہلے
یہ جو فرتے جذبات میں حسن ایوب صاحب نوبل پرائز پیس پرائز کی بات کر گئے ہیں نا, ایسا نہ ہو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتا چلے کہ اب پاکستان کلیم کرنا شروع ہو گیا تو اس سیز فائر سے باہر نکل جائیں. نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے رول پلے کیا ہے, اور پھر وہ ٹرمپ حسن ایوب کو نہ پڑھ جائیں, وہ CNN کو پڑھ گئے. میں نے لائٹر نوٹ پہ جنگ بندی کے بعد جو پہلا ٹویٹ کیا وہ CNN کو پڑھ گئے ڈونلڈ ٹرمپ کہ میں جیل بھیجوں گا, یہ کروں گا, وہ تو حسن ایوب محتاط رہے تھے. تو بادامی صاحب کی پیشی یہ نا, آپ ڈسکلیمر دے دیں کہ بھیا پرائز آپ کا ہی ہے, یہ جنگ بندی کو مستقل بنیادوں کے اوپر کر دیں. آپ مہربانی کرو, آپ امن رکھو, باقی خیر ہے. کو بھی امن چاہیے. اب بالکل ہم آپ کو دیں گے, ہمارے پرائم منسٹر نے آپ کو نامینیٹ کیا ہوا, ہمیں دیا بھی گیا تو ہم وہ جو وینزویلین اپوزیشن لیڈر ہے اس کی طرف جیسے وہ ہاں کہتے بھی ہیں نا کہ جن کو ملا ہے وینزویلا میں وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر اصل تو آپ حقدار ہے, تو وہ آپ ہی رکھو, لیکن آپ مہربانی کرو. You continue with your efforts for the peace making اور اس پیس فائر کو مستقل بنیادوں کے اوپر آگے بڑھائیں. ویسے وسیم بدامی آپ مجھے بتائیں کہ وسیم بدامی میرا آپ سے سوال ہے جی, آپ بتائیں کہ کیا یہ دونوں شخصیات کیا یہ دونوں شخصیات اس نوبل پیس پرائز کی مستحق ہیں یا نہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کے سچ بولیں. بدامی صاحب لائٹر نوٹ پہ بات کی ہے, اس کو سیریس مت لیجیے. میں تو سوال کر رہا ہوں وسیم سے, آپ کو یہ بات تو ہوگی نا گزر گئی, تو وسیم آپ بتائیں کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میں اس وقت میں اس کا جواب دیتا ہوں ماریا کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے بھی, جو کہ سوچ رہی ہے کہ یار یہ تو ایران اور امریکہ کی طرح میں بیچ میں ہی ہوں, مطلب کہ مطلب جو ہے وہ نہیں دل کی باتوں کے بیچ میں میں نہیں آنا چاہتی, آپ کریں دل کی باتیں, میں سن رہی ہوں. بھائی لیکن یہ تو فیکٹ ہے میں اس کے بیچ میں بالکل نہیں آتی کہ ہم بہت قریب تھے تباہی کے دہانے پر, بہت سارا خون بہ جانا تھا اور وہ امن ہوا ہے, اور کوئی اور نہیں. فریقین ایک ہی ملک کا نام لے رہے ہیں, اس کا نام پاکستان ہے. فریقین دو ہی لیڈران کا نام لے رہے ہیں, ایک کا نام شہباز شریف, ایک کا نام عاصم منیر ہے. یہ تو کوئی تجزیہ طلب بات نہیں ہے, دونوں کہہ رہے ہیں. سو امن کے لیے جو بھی کوشش ہو ہمارا سیلیوٹ ہے. باقی میں چونکہ وہ خاور بھائی نے مجھے صحیح الرٹ کیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ایک حساس آدمی ہے, ویسے اس کی دماغی صحت کے حوالے سے میرے بڑے کنسرنز ہیں جو کرتا رہے, تو یہ نہ ہو کہ پھر وہ گالم گلو شروع کر دے, اس لیے ابھی میں اپنی اس بات کو یہاں تک رکھتا ہوں.